آپ دیکھیے کہ یعنی عظمت، یعنی والدین کو پروردگار کس مقام پر لے کر جاتا ہے. اب یہاں پروردگار عالم نے نہ قرآن میں کوئی ایسی گفتگو کی، نہ معصومین نے، کہ جناب تمہارے ماں باپ نماز شب پڑھتے ہوں، تمہارے ماں باپ جو ہیں یہ کرتے ہوں، تمہارے ماں باپ ایسے ہوں، تمہارے ماں باپ ایسے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو تم ان کی اطاعت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا اطاعت کرنا. نہیں، پروردگار نے کہیں کچھ نہیں کہا. یہ ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینا چاہیے. اگر روایت کہتی ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو روایت نے یہ نہیں کہا وہ کون سی ماں ہے. روایت نے کہا ہے ماں وہ کیسی بھی ماں ہو. پروردگار عالم نے اس کے کردار کی بات نہیں کی. وہ جو اس کو عہدہ دیا ہے، وہ جو اس کو منصب دیا ہے، وہ جو اس کو ٹائٹل دیا ہے، اس کی ویلیو ہے. مجھے اس عنوان کو دیکھنا ہے. وہ عنوان جس کے اوپر فٹ آ رہا ہے، وہ کیسا بھی ہو، اس کا عمل، اس کا کردار وہ خود جواب دہ ہے. لیکن میری کیا ذمہ داری ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. پروردگار نہیں کہہ رہا والدین کیسے ہوں، پروردگار کہتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کی اطاعت کرو. یعنی پروردگار عالم نے اتنا ان کو احترام دیا، اتنا مقام دیا کہ پروردگار نے کہا اگر میری مستحب عبادت ان کے حکم سے ٹکرا جائے، خبردار میری عبادت چھوڑنا، ان کا حکم ماننا. بعض اوقات ہم دیندار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. اگر ماں باپ منع کر رہے ہیں گھر کے اندر پڑھو، نہیں چاہتے کہ تم مسجد میں جاؤ، حالات خراب ہیں، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ دین دکھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دین یہی ہے کہ مسجد میں جاؤں. دین یہ نہیں ہے. دین کو آپ نے ہر زاویے سے دیکھنا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو اس موقع پر، میرے حکم کو پیچھے چھوڑ دو. واجبات کی بات نہیں کر رہا، مستحب کی بات کر رہا ہوں. روزہ مت رکھو اگر یہ منع کر رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. نماز مسجد میں نہیں جاؤ، مستحبات ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو، ان کے سامنے بیٹھو. اب میں کتنا ہی سوچتا رہوں کہ بالآخر یہاں بیٹھنے میں کیا ہے، میں مسجد میں جاتا، مسجد میں مجھے اتنا ثواب ملتا. نہیں، پروردگار عالم اس سے زیادہ ثواب یہاں بیٹھنے میں دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والوں. لہذا والدین کا عجیب مقام ہے. حضرت ابو ذر غفاری رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ. علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں النظر الی الوالدین برأفت ورحمت، کا محبت سے اور رافت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا محبت. کیا سوچ رہے ہو مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے؟ کہ گھر میں بیٹھو، ماں باپ کو دیکھو، محبت کے ساتھ دیکھو، رافت کے ساتھ دیکھو، الفت کے ساتھ دیکھو. کیا ہے؟ فرمایا ایسی عبادت ہے. کیسی عبادت؟ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص محبت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، ما من رجل ينظر الى والديه نظر رحمہ اکتسب اللہ الا کتب اللہ له بكل نظرۃ. ہر نگاہ کے مقابلے میں پروردگار عالم، توجہ کیجئے گا، ہر نگاہ جو انسان اپنے والدہ کی طرف، اپنی ماں کی طرف کر رہا ہے، اپنے والدین کی طرف کر رہا ہے، ہر نگاہ کے مقابلے میں پروردگار عالم حجتاً مبرورہ، ایک حج مبرور، ایک حج مقبول کا ثواب دے رہا ہے. تم مسجد میں جا کر بیٹھو گے، ممکن ہے مسجد میں بیٹھ کر بھی غیبت ہو رہی ہو. یہاں خاموشی سے بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے ہو. پروردگار رسول خدا فرماتے ہیں ایک نگاہ محبت اور رافت کے ساتھ جو تم اپنی ماں کی طرف کر رہے ہو، پروردگار اس ایک نگاہ کے مقابلے میں ایک حج مبرور کا ثواب. قیل یا رسول اللہ، سامنے والے نے کہا بھائی صبح سے شام تک میں اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہوں. اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جو ہے صبح سے شام تک دیکھوں گا تو صبح سے شام تک پروردگار ہر نگاہ کے مقابلے میں مجھے حج مبرور کا ثواب عطا کرے گا. رسول خدا سے پوچھا قیل یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اپنی ماں کی طرف، اپنے باپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اس کو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ رسول خدا نے فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100,000، 1000 مرتبہ دیکھے گا تو 1000 حج مبرور کا ثواب.
1000 حج، یہ میری اور آپ کی عقل اس کو درک کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے؟ یہ کون ہے؟ والدین کیا ہے؟ لہذا کبھی بھی انسان اپنے ذہن میں یہ خدشات، یہ شیطانی شبہات داخل نہ ہونے دے، کیونکہ جب انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب دین کے قریب آتا ہے تو بہت ساری چیزیں اسے بری لگنے لگتی ہیں، نہیں، کیونکہ دین سمجھا نہیں ہوتا، دین کو ایک ہی زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہیں اسے اچھی نہیں لگتی، اور وہ ان نادانی میں بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کمال پروردگار نے ان کی خدمت میں رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اہل بیت کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ ہے اویس کرنی۔ آپ ہمیشہ واقعہ سنتے ہیں اویس کرنی کا، اویس کرنی جس کی عظمت یہ ہے کہ جب رسول خدا کے دروازے پر آئے ہیں بغیر زیارت کیے واپس گئے، جب جناب ام سلمہ کو یہ کہا کہ میں کرن کا رہنے والا ہوں، میرا نام اویس ہے، رسول خدا سے ملاقات کے لیے آیا تھا، جناب ام سلمہ نے اویس کرنی کو نہیں جانتی تھی، لیکن اویس کرنی کا تذکرہ اپنے رسول سے سنا ہوا تھا، ایک میرا چاہنے والا ہے، ایک میرا محبت کرنے والا ہے۔ جب سنا اویس آیا ہے، کرن کا رہنے والا ہے، رسول کا عاشق آیا ہے، تو پلٹ کر کہا اے اویس تجھے مبارک ہو، ہنی لک، تجھے مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا میں نے اکثر رسول خدا سے سنا ہے کہ اکثر تیری سفارش علی ابن ابی طالب سے کرتے ہیں، میرے بعد اویس کا خیال رکھنا۔ اپنی زندگی میں رسول، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی رسول خدا سے، کہا علی اویس کا خیال رکھنا۔ اویس کرنی کے پاس ایسی کیا چیز تھی؟ اویس کرنی واپس گئے، رسول خدا واپس آئے، جب اپنے گھر پر پہنچے تو دروازے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا میں رحمان کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں، یا رحمان کے دوست کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ کیا تھی؟ خط لکھا یا رسول اللہ ماں آنے کی اجازت نہیں دیتی، کیا کروں؟ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب گیا، کہا کہ اے اویس ماں کی خدمت کر، یہی ہماری زیارت کا ثواب ہے۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، والدین کی خدمت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا کو بھی آباد کرتی ہیں، انسان کی آخرت کو بھی آباد کرتی ہیں۔ انسان سوچ نہیں سکتا اس عمل کے نتیجے میں پروردگار عالم اس کی کیسی کیسی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہوا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، تو بہت سارے لوگ اور بھی محنت کر رہے ہیں، انہیں یہ کیوں نہیں ملا؟ آپ کے پیچھے آپ کی ماں کی دعا تھی، ماں کی دعا تھی، آپ کے باپ کی دعا تھی۔ اگر ماں باپ کی دعا چاہیے تو ان کی خدمت کرو۔ لہٰذا اگر یہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نسبت ویسے ہی جس طرح ان کی زندگی میں احسان کر رہا تھا، ان کے جانے کے بعد بھی وہ احسان کا سلسلہ جاری رہے۔ کیسے؟ کہا جاؤ، رسول خدا نے فرمایا، کہا کہ اپنے مرحومین کے لیے تحفے بھیجا کرو۔ تمہاری ماں چلی گئی، جب دنیا میں حیات تھی تم تحفہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ بہترین لباس دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ کہ جس طرح دنیا میں تم تحفے دیتے تھے، اسی طرح سے اس کے جانے کے بعد اس کو تحفے بھیجو۔ کہا یا رسول اللہ کیسے بھیجیں؟ کوئی پوسٹ کوڈ ہو؟ کہا پوسٹ کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف اور صرف اس کی نیت میں تم صدقہ دو۔ اب تم اس کی طرف سے کسی کو کھانا کھلاؤ، اب تم اس کی نیابت میں کسی کو لباس پہناؤ، اب تم اس کی نیت کر کے کسی کے ہاتھ میں صدقہ دو، یہی تمہاری اس کے ساتھ نیکی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا دو کام کرو، کہا ایک اس کے لیے دعا کرو، دوسرا اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ دو۔ یہ جو دعا ہے یہ نبی کی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، نبی کی دعا ہے، اللہ کا نبی مانگ رہا ہے، پروردگار ان پر رحمت کر۔ پروردگار عالم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا کا حکم دے رہا ہے پروردگار،
اولاد کو، والدین کے لیے یہ دعا ایسی دعا ہے جس کو پروردگار قبول کرتا ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی لمحے بھی انسان اپنے والدین سے غفلت نہ کرے۔ یہ مجلس عزا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اصال ثواب، اصال ثواب یعنی تحفہ، یہ تحفہ ہے والدہ کے لیے، ایک ماں کے لیے جو ان کی اولاد نے جس کا انتظام کیا، یہ تحفہ ہے۔ تو عزیزان محترم، تحفے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے تحفے بھیجیں گے وہاں سے اتنی ہی دعائیں آئیں گی، ان کی دعاؤں کا سلسلہ تو بند نہیں ہوا۔ لہٰذا روایت میں معصوم فرماتے ہیں، علماء کی سیرت رہی ہے کہ اپنے والدین کی قبر پر جاتے تھے۔ علماء کی سیرت ہے کہ جب کوئی مشکل ہو تو جاؤ اپنے باپ کی قبر پر، اپنی ماں کی قبر کے اوپر، ان سے جا کر ان کو واسطہ قرار دو پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ پروردگار کے مقرب ہیں، یہ ماں ہے۔ لہٰذا گھر میں بیٹھ کر فاتحہ پڑھنا اپنی جگہ ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن خاص طور پہ روایت کے اندر آیا ہے من زار قبر والدیہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں پر پڑھو گے تو چلی جائے گی، وہاں پر پڑھو گے نہیں، کیونکہ بعض جوانوں کے ذہن میں آتا ہے خوب فاتحہ تو پڑھنی ہے، یہیں سے پڑھ دیتا ہوں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ نہیں، جب تم وہاں پہنچتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی قبر پر جاؤ، کیا کرو؟ کہا ان کے لیے قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر تم قرآن پڑھو گے پروردگار ان کی مغفرت کرے گا، ان کی کوتاہیوں کو ختم کر دے گا۔ کیا کرو؟ کہا ان کے لیے نیک اعمال اس دنیا سے بھیجو۔ سید الابرار یوم القیامہ، قیامت کے دن نیک لوگوں کا سردار کون ہوگا؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا سردار قیامت میں، کہ وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد نیکی کرتا ہے۔ جو مرنے کے بعد نیکی کرتا ہے پروردگار اس کو قیامت میں نیک لوگوں کا سردار قرار دے گا۔ قیامت میں اگر سرداری چاہیے نیک افراد کی تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں کو یاد رکھو، باپ کو یاد رکھو، ان کے لیے طلب مغفرت کرو۔ عزیزان محترم، ابتدائی جب یہ واقعات، یہ حادثات ہوتے ہیں تو انسان بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ غافل ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو عبادت کریں، اپنی واجب عبادت کریں، اس کے بعد ایک جملہ کہیں پروردگارہ اس عبادت کا ثواب اپنی ماں کو دیا، اپنے باپ کو دیا، اپنے والدین کو دیا، آپ کی عبادت بھی ادا ہو گئی، آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر دی۔ لہٰذا جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہتا ہے ایسے ایسے ہمارے لیے سختیاں بڑھتی ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جب بھول جاتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی خطرناک مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ والدین کو یاد رکھیں، ان کے واجبات کو ادا کریں، اگر کوئی واجبات ان کے رہ گئے تو اولاد اس فکر میں نہ رہے کہ یہ بڑے بیٹے کو کرنا ہے یا بڑی اولاد کو کرنا ہے، نہیں، سب کے ماں باپ ہیں، لہٰذا سب کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ماں یقیناً بہت ہی عظیم سرمایہ ہے پروردگار کا، اور جب یہ رخصت ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مرحومہ جس نے اپنے بچوں کو پال پوس کر جوان کیا، بیٹے بیٹیاں، یقیناً آج غمگین ہیں۔